اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ منازل سائرین اور منازل طریقت کی 30 منازل کو طے کرنے کے بعد جو چوتھی منزل ہے یعنی اخلاقی مراحل کی سیر شروع ہو چکی ہے، اور سالک ان مراحل میں وہ اہم ترین منزل سے گزرے گا کہ جسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ ہے اور سب سے اہم ترین مرحلہ ہے کہ اخلاق کی 10 منزلیں خواجہ عبداللہ انصاری نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ اس میں پہلی منزل صبر کی ہے۔ صبر، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ تمام سالکین کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کے بغیر ایمان باقی نہیں رہتا ہے تو عرفان کیسے باقی رہ سکتا ہے، اور کوئی سالک کیسے ان منزلوں کو طے کر سکتا ہے؟ جیسا کہ جوش صاحب نے بھی کہا تھا کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سور ماں کا اسم گرامی حسین ہے۔ لہذا صبر کی منزلیں سب نے طے کی ہیں، لیکن جیسا صبر کا مظاہرہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا ہے وہ سارے سالکین کے لیے مشعل راہ ہے۔ صبر کے بعد ایک منزل آتی ہے رضا کی، یہ دوسری منزل ہے جس کا ذکر آج ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ جو رضا کی جو منزل ہے، یہ منزل بھی نفس جب ان مراحل سے گزر جاتا ہے، یعنی نفس امارہ اور نفس لوامہ اور نفس عاقلہ اور ملہمہ، تو اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، اور یہی آیت کو اتفاق سے خواجہ عبداللہ انصاری نے بھی نقل کیا ہے، استناد کیا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ جو آیت سے لفظ رضا جب یہاں ذکر ہوا ہے، اسی سے استفادہ کیا ہے کہ رضا کی پھر انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں کہ رضائے عامہ ہے کہ عام لوگوں کی کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر متوسطین کا مرحلہ ہے، اور پھر نہائی مرحلہ ہے۔ چنانچہ رضا ہر منزل پر ضروری ہے۔ ایک روز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے دریافت کیا کہ کس حال میں ہو؟ تو آپ نے کہا یعنی کس حال سلوک میں ہو؟ تو جابر نے فرمایا کہ میں فقر و تنگدستی کو ثروت پر ترجیح دیتا ہوں، اور اسی طرح سے میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں۔ جب یہ باتیں جابر بن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ ہم تو ہر حال میں جو ہے وہ راضی برضا الہی ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ فقر و تندرستی میں کو ہم ترجیح دیتے ہوں ثروت پر، یا ثروت کو ترجیح دیتے ہوں فقر و تندرستی پر، یا پھر یہ کہ صحت کو ہم ترجیح دیتے ہوں بیماری پر، یا بیماری کو ترجیح دیتے ہوں صحت پر، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے لیے صحت معین کرتا ہے تو ہم صحت پر راضی ہوتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے لیے بیماری کو متعین کرتا ہے تو ہم بیماری پہ راضی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقر و تنگدستی کو لکھ دیا ہے ہمارے لیے تو پھر ہم فقر و تنگدستی کو اپنا لیتے ہیں اور اس پر راضی رہتے ہیں۔ چنانچہ یہی حال ایک صحیح اور سچے عارف کا ہونا چاہیے، مگر ہمارا یہ حال ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس حالت پر بھی راضی نہیں ہیں جس پر خدا جو ہے وہ راضی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ حال ہے جسے ہم رضا برضائے الہی کہتے ہیں۔ یہاں وہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ رضا سلوک کی
شرط ہے. یعنی جو شخص خدا کی رضا پر راضی نہیں ہے، گویا اس نے اپنے لیے راہ خدا کو مسدود کر دیا ہے. لیکن جو لوگ مقام رضا پر فائز ہیں تو وہ منازل عرفانی کو طے کر کے مقام توحید تک پہنچ جاتے ہیں، جو آخری اور نہائی مرحلہ ہے خود سلوک کا. یہ لوگ چونکہ رضا الہی پر راضی ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شکوہ نہیں کرتے، جو شکایت نہیں کرتے، نیز شرائط کے بدل جانے سے اپنے حال میں تبدیلی بھی نہیں لاتے. ممکن ہے کہ بعض افراد عبادت کرتے ہوں اور عبادت میں حال پیدا کرتے ہوں اور اس حال سے خوش بھی رہتے ہوں. یعنی بعض افراد عبادت و سلوک کا حال رکھتے ہیں اور اپنے حال میں خوشحال بھی ہوں، لیکن چونکہ مقام رضا پر فائز نہیں ہے لہذا چھوٹی سی مشکل کے پیدا ہونے سے وہ اس منزل سے ہٹ سکتے ہیں. یعنی تھوڑی سی پریشانی کے آتے ہی ان کے حال میں تبدل پیدا ہو جاتا ہے، تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کیفیت سے باہر نکل جاتے ہیں. البتہ یہ بات یاد رہے کہ رضا الہی کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی بیماری کا علاج نہ کرائے یا اپنے اہل و عیال کے لیے نان و نفقے کا انتظام نہ کرے. عرفان اسلامی یعنی اسلامی عرفان میں یہ بات نہیں ہے، اور اسلامی فکر یہ تقاضا نہیں کرتی ہے کہ انسان اس طرح کے مسائل میں گرفتار ہو جائے. حضرت علی علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں زخمی ہوئے تو طبیب حاذق کو بلوایا. آپ کو یقین تھا کہ شہید ہو جائیں گے، لیکن فرمایا طبیب کو جو ہے چھوڑو نہیں. راضی یعنی رضا الہی پر راضی ہوں. اسی طرح شریعت میں اہل خانہ کا نان و نفقہ واجب ہے، بلکہ شریعت میں بیکاری کی شدت کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے. لیکن افسوس ہے کہ صوفیوں کے بعض ایسے فرقے ہیں جو فقیری اور گداگری کو جائز سمجھتے ہیں تاکہ آئندہ یا فقراء کی مدد کر سکے. تو یہ بات یعنی مانگنا، سوال کرنا، یہ جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہ یاد رہے کہ فقیری اور گداگری کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے. فقہ و اخلاق اور عرفان اسلامی میں بڑی شدت سے اس کی مخالفت کی گئی ہے، بلکہ حکم ہے کہ اگر سماج میں کوئی غریب اور لاچار پایا جاتا ہے تو اسلامی نظام اس کے اخراجات کو برداشت کرے تاکہ وہ گداگری پر مجبور نہ ہو. مختصر یہ کہ راضی برضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جد و جہد و کوشش نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ اگر اپنے فرائض پر عمل پیرا ہو اور تمام امور کی بابت راضی برضائے حق ہو اور اسے ملحوظ خاطر رکھے. چنانچہ خواجہ عبداللہ رضا کے بھی 3 درجے بیان کیے ہیں کہ ایک رضا عامہ ہے یعنی عوام کی رضا، اور دوسرے رضا بے قضائے الہی یہ جو وسط والا مرحلہ ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے رضا بے رضائے الہی. رضا کا پہلا درجہ جو رضا عامہ ہے یعنی ایک سالک اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اس کائنات کی بابت خدا کی تدبیر و ربوبیت پر راضی ہونا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مدبر کائنات سمجھنا. لہذا اگر سالک اس درجے پر فائز ہو جائے تو وہ شرک کے اکبر سے پاک ہو جاتا ہے. رضا عامہ کو ان 3 شرطوں کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ خداوند عالم کو کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب رکھے. دوسری یہ کہ خداوند عالم کی خدائی کے پیش نظر یعنی خداوند عالم کے پیش نظر اپنے آپ میں اپنے اندر خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی کبریائی کو ماننے. تیسری کہ خداوند عالم کی اطاعت کو ہر چیز پر مقدم رکھیں.
یعنی اطاعت خدا اور اطاعت غیر خدا کے درمیان میں اگر تعارض پیدا ہو جائے، یعنی اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کے مقابلے میں غیر خدا کی رضا ٹکرا جائے، تو ایسی صورت میں رضا الہی کو غیر خدا پر ترجیح دینا، غیر خدا کی رضا پر ترجیح دینا، یہ جو ہے اسے مقدم رکھنا، یہ رضا الہی کی علامت ہے۔ خداوند عالم تمام تدابیر و قوانین تکوینی اور تشریعی کا مالک ہے، البتہ اس نے ایک دوسرے کو غیر مرتبط بھی نہیں رکھا، یعنی تشریع اور تکوین کے درمیان میں کوئی بے ربطی بھی نہیں پائی جاتی، بلکہ اس کے احکام فطرت کے مطابق ہے اور تکوین کے مطابق ہے۔ قضاء اور قدر میں فرق یہ بتایا گیا ہے کہ قضاء اور قدر میں فرق یہ ہے کہ قضاء الہی ان امور سے متعلق ہوتی ہے کہ جو حتمی ہیں، یعنی حتمی اور یقینی پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن قدر امور غیر حتمی اور غیر یقینی پر مشتمل ہو، اس اعتبار سے کہ رضائے عامہ کا تعلق قدر الہی سے ہے، یعنی قوانین الہی پر راضی برضا ہونا، کہ اگر ایسا ہو گیا تو حتمی طور سے ویسا ضرور ہوگا۔ رضا کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان قضاء الہی پر راضی ہو کر جس کا تعلق امور حتمی یعنی یقینی سے ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری معتقد ہیں کہ رضا پر رضا الہی 3 شرطوں کے ذریعے سے محقق ہوتی ہے، یعنی 3 شرائط ایسے ہیں جس کے ذریعے سے یہ رضا حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان کے نزدیک مثال کے طور پہ اچھے برے حالات، مثلا بیماری و صحت برابر یکساں ہوں۔ دوسرے کہ انسان لوگوں یعنی مثال کے طور پہ پڑوسی اور اہل خانہ وغیرہ کے ساتھ عداوت و دشمنی نہ رکھے۔ تیسرے کہ انسان قبولیت دعا پر مصر نہ ہو، یعنی سالک قبولیت دعا پر ضد کر کے نہ بیٹھے کہ حتماً اسے پروردگار قبول کرے۔ رضا کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ سالک راضی برضائے پروردگار ہو، یعنی سالک کسی بھی کام میں چوں چرا نہ کرے، بلکہ خود کو خالق کائنات کے سپرد کر دے اور اس کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو مقدم نہ جانے، مقدم نہ سمجھے، بلکہ اپنی رضا کو اس کی رضا میں فنا کر دے، برخلاف رضائے عامہ کہ اس میں محض راضی برضا کی بات کہی گئی ہے، اس کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دینے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ لہذا گزشتہ منازل میں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ تیسرے درجے یعنی نگاہ توحیدی پر شامل ہوتے ہیں، اور یہاں کی طرح ان کا تعلق بھی مقام توحید سے ہی مرتبط ہوتا ہے کہ وہ آخری منزل ہوتی ہے کہ جہاں انسان توحید سے مرتبط ہو جائے اور اپنی ذات کو فنا کر لے۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے رضا کا کہ اس کی رضا اور اس کی مشیت پر انسان اس طرح سے راضی ہو کہ اس کی مشیت ہو جائے، جیسا کہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے جو سالکین میں سید السالکین ہیں، ان کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔